نبی نے کہا تم اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا تم اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا اللہ نے جو حکم تم پر نازل کیا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرو، جو احکام بتائے ہیں رسول اکرم نے، جو شریعت لے کے آئے ہیں اللہ کی جانب سے، جو احکام نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم ان احکام پر عمل کرو، شریعت کے تمام وہ احکام جن کا تمہیں مکلف بنایا ہے تم سب ان پر عمل کرو۔ خداوند عالم ان پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احکام شریعت پر جو بندہ عمل کرتا ہے خداوند عالم کی خوشنودی اس کو میسر ہوتی ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے اے میرے محبوب بندو، جب تمہیں دین شریعت اور اسلام کے لیے پکارا جائے، تمہیں اسلام کی تحفظ کے لیے بلایا جائے، شریعت کی پاسبانی کے لیے تمہیں یاد کیا جائے تو فوراً اس کے لیے لبیک کہہ دیا کرو۔ یہی تمہاری مسلمانی کا سب سے بڑا مژدہ ہے، یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میرے بتائے ہوئے راستوں پر، میرے نازل کیے ہوئے احکام پر عمل کرو گے تو لئن شکرتم، اگر تم میرا احسان مانو گے، لأزیدنکم، میں نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہے اگر تم ان پر عمل کرو گے تو سرخ روئی اور کامیابی تمہارا نصیب بن جائے گی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا ولی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ کی ذات اس عالم کی، اس اللہ کے ولی کی برکت سے اس قبرستان کے مردوں کے اوپر سے جو عذاب اللہ کا مسلط ہو رہا تھا، اللہ کی جو پکڑ آ رہی تھی، اللہ کی جو احکام ان پر نازل کیے تھے ان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو قبر میں ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی تھی، تو اللہ کی ذات وہ ہے جو ایک عالم کے گزرنے کی برکت سے، ایک اللہ کے ولی کے قدم رکھنے کی برکت سے تمام ان عذاب کو اللہ ان مردوں کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ برکت ہے عالم کی، یہ برکت ہے اللہ کے ولی کی، یہ نسبت ہے ایک نبی کے دین کے وارث کی کہ جب وہ کہیں سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت قبرستان کے مردوں سے عذاب تک ہٹا دیتے ہیں اس عالم کے گزرنے کی برکت سے۔ اے مسلمانوں ہم کہاں ہیں، کہاں غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں کہ جب زندوں کے، جب مردوں کے تعلق سے ایک عالم کی، ایک اللہ کے ولی کی یہ نسبت ہے کہ اس کے گزرنے سے اللہ ان مردوں کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، تو پھر اندازہ لگائے کہ میرے اور آپ کے تعلق سے جب اتنا ایک دین کے وارث کی رحمتوں اور ان کی برکتوں اور ان کی عظمتوں اور ان کی نسبتوں کا جو ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جب مردوں کے لیے اتنی نوازشیں ہیں تو ہم زندوں کے لیے اللہ کی کتنے انعام ہوں گے، اور یہ انعام اس سے بڑا کیا ہوگا؟ میدان محشر میں اللہ کی ذات سامنے جلوہ فروز ہوگی جب ہم اور تم جیسے گنہگاروں کو اللہ کے سامنے پیشی کرنی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی بھی ایک عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے مغفرت کر دی جائے؟ بندہ چاروں طرف دیکھے گا، غمگین ہوگا، امید بھری نگاہوں سے دیکھے گا کہ شاید اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی بہن، اس کی اولاد، اس کی بیوی
اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا عزیز دوست، اس کے اہل و عیال شاید کوئی اس کے اوپر عنایت کر دے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی جائے، لیکن وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا ہمدرد نہ ہوگا، کوئی کسی کے اوپر نظر عنایت کرنے والا نہ ہوگا۔ اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ جب بندہ پریشان ہوگا، نا امید ہو چکا ہوگا اور کسی سے کوئی امید اس کو وابستہ نہیں ہوگی، تو صرف اللہ کی ذات ہوگی جو یہ کہیں گے کہ چل تیرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں اس قابل یا اس قدر کوئی کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مغفرت کر دی جائے۔ اچھا چل تو یہ بتا کہ جب تیرے گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا، اگر تو نے میرے کسی اللہ کے ولی کی، کسی عالم دین کی اگر زیارت کر لی ہوگی تو دیکھ آج میری ستاری کا، میری غفاری کا، میری تمام نوازشوں کا کرشمہ دیکھ کہ صرف میں ایک عالم کے دیدار کی برکت سے اگر تیرے 1000 گناہ بھی ہے، اگر تیرے گناہوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی ہے، اگر تیرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین پہ ان کو یکے بعد دیگرے رکھا جائے اور آسمان کی بلندی تک وہ تیرے گناہ پہنچ جائے، آج تو میری ستاری دیکھ، آج تو میری غفاری دیکھ، میں صرف نہ تیری عبادت کو دیکھوں گا، نہ تیرے تقوی کو دیکھوں گا، نہ تیرے طہارت کو دیکھوں گا، نہ تیری نوازشوں کو دیکھوں گا۔ تو آج دیکھ میری ستاری کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ میں وہ رب ہوں جو انسان کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پلٹ کے آ اپنے اس رب کی طرف جو سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا رحیم ہے، سب سے بڑا غفار ہے، ستار ہے۔ آج اس کے ستاری کا معاملہ تو دیکھ، صرف ایک عالم کی زیارت کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کسی متقی کی، کسی پرہیزگار کی، کسی عالم کی زیارت کی ہوگی تو مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، آج صرف اس برکت سے کہ تو نے ایک عالم کی زیارت کی تھی، تو نے اللہ کے ولی کی زیارت کی تھی، فرشتوں گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے اپنے اس گنہگار بندے کی صرف اس بنیاد پہ مغفرت کر دی کہ اس نے ایک اللہ کے ولی کی زیارت کر لی۔ مسلمانوں، یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات کہ وہ علماء، وہ اللہ کے ولی، وہ دین کے محافظ، وہ اسلام اور شریعت کے علمبردار، وہ رب کائنات کے بھیجے ہوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے وارث، اس کے محافظ ہمارے درمیان چل کے آئے اور ہم اپنے کاموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں بیٹھے رہے۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات نہیں تو کیا ہے؟ یہ بھی تو وقت ہے، کر لیجئے توبہ گناہوں سے، کرو گے کیا پھر جو یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ عزیز دوستو، اس وقت ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نے اب تک کے جو گناہ کیے ہیں اس کو ازالے کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کو ختم کرانے کے لیے ہم اپنے کاموں کو چھوڑے، ہم اپنے وقت کی قربانی دے۔ چند گھنٹے کا ہمارا یہ پروگرام ہے، ہمارا جو یہ گلشن چل رہا ہے، ہمارا یہ گلشن کہ جس میں بہت ساری کلیاں ہیں، آج الحمدللہ اس میں سے کئی ایسے پھول ہیں جو اپنی خوشبو سے ہمیں اور آپ کو، علاقے اور زمانے کو معطر کریں گے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نصاب مکمل کیا اور انشاءاللہ اس وقت کچھ لمحے کے بعد انشاءاللہ ان کے سروں پر دستار فضیلت جو ہمارے اس پروگرام کی سب سے اہم کڑی ہے، سب سے اہم حصہ ہے، انشاءاللہ وہ وجود میں آنے والی ہے۔ تو میں اپنے بستی والوں سے گزارش کروں گا، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ دے اور جو اتنا اچھا ایک عمل وجود میں آنے والا ہے، علماء کے مقدس ہاتھوں سے ہمارے بچوں کے سروں پر دستار فضیلت عمل میں آنے والی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے ہونے سے پہلے ہی تمام حضرات فوراً جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔
اور ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے بھی پردے کا معقول نظم کیا گیا ہے۔ ہمارے رفیق گرامی ہمارے دل عزیز ہمارے اس جامعہ کے بانی اور مؤسس جناب مولانا انعام صاحب نے بڑا خوبصورت ایک انتظام کیا ہے۔ ہماری مستورات اور ماں بہنوں کے بیٹھنے کے لیے پردے کا نظم ہے، وہ تمام ہماری مائیں بہنیں وہاں آ کر کے بیٹھ جائیں اور ہمارے نوجوان دوست احباب وہ فوراً جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اس وقت ہمارے پاس ہماری فہرست میں ہمارے اسٹیج کے قریب ہمارے درمیان حضرت مفتی مرسلین صاحب اور اسی طرح قاری محمد عادل طاہر صاحب، یہ وہ دو نام ہیں جو فن شاعری کے اس وقت بےتاج بادشاہ ہے۔ آسمان خطابت پر، آسمان شعری پر وہ اس وقت ستارے کی طرح جگمگا رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب قاری مکمل صاحب۔ انشاءاللہ اس کے بعد نعت نبی کا سلسلہ انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں یکے بعد دیگر علماء اور قراء اور شعراء کے ذریعے آپ تک پہنچنے والا ہے۔ ہر دل عزیز جناب حضرت اقدس مولانا جابر صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے